ہمیں امت وسط بنایا۔ وسط کے بہت سارے علماء نے معنی بیان کیے ہیں۔ ایک معنی الواسطہ بین الخلق والخالق، وہ امت جو خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ بنے، مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑنے والی کو، اس کو امت وسط کہا جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ بھئی بات دھیان سے سنو، یہ کھلبلی مت مچاؤ، یہ ٹیک والے تھوڑا آگے ہو جاؤ، ٹریلر کھا کے نا کیمرے ٹائم سے ٹوٹ گئی، تھوڑا آگے ہو جاؤ، دھیان سے سنو۔ میں تبلیغی آدمی ہوں، بات دھیان سے سنو گے تو چلے گی، نہیں تو دعا جلدی ہو جائے گی۔ تو گڑبڑ نہیں کرنی، دھیان سے سنو۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ گواہ اس کو بنایا جاتا ہے جو معتبر آدمی، دیانتدار آدمی، اور جو جتنا بڑا معتبر ہو اس کی اتنی بڑی گواہی قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں گواہ بنایا، ایک گواہی دنیا میں اور ایک گواہی آخرت میں دینی۔ دنیا میں کیا گواہی دینی اور آخرت میں کیا ہے؟ جم غفیر ہے انسانیت کا، اور مقام محبوب اللہ تعالیٰ تخت کی شکل میں اس کو نازل فرمائے، اتارے گا رسول اللہ جل وعلا، اور عدالت لگی ہوئی ہوگی، اور آج قاضی خود خدا ہے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، خود خدا فیصل بن گیا ہے، حاکم قاضی۔ تو اس وقت سوال کیا جا رہا ہے امتوں سے کہ تم نے میری نافرمانی کیوں کی، میرے حکم عدولی کیوں کی؟ نوح علیہ السلام کی امت سے سوال ہوا، تو وہ امت کیا کہہ رہی ہے؟ ہمیں کسی نے بتایا کوئی نہیں، اتنی بڑی ذات، اتنا بڑا سچ، اتنی بڑی آخرت کی زندگی ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نو، بڑی روایت مختصر کر کے بات کو میں اپنے موقف کی طرف لا رہا ہوں۔ نو، میں نے تمہیں انسانیت کی طرف بھیجا تھا، اپنے بندوں کی طرف بھیجا تھا، تم نے میرا پیغام نہیں پہنچایا، اللہ پہنچایا ہے۔ تو وہ امت کہے گی، آپ ان سے یہ پوچھیں اگر پیغام پہنچایا تو گواہ کدھر ہے؟ تو نوح علیہ السلام جب اٹھ کر دیکھیں گے اربوں کھربوں انسان، تو کھربوں انسانوں میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی پیشانیوں سے نور چمک رہا ہو، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی کہنی اور بازو چمک رہے ہیں، جن کے پاؤں سے نور نکل رہا ہے۔ نوح علیہ السلام ایک دم متلاشی نظروں سے دیکھتے 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 جب اس امت پر اور اس قوم پر نظر پڑے گی تو نظر ٹک جائے گی کہ میرے گواہ یہ ہیں۔ وہ کون تھے؟ شراکوٹ والے، وہ امت محمد تھے۔ تو قوم شور مچائے گی، نوح علیہ السلام کو کہے گی کہ آپ گواہ کو لے کر آئے گا، ہم سے کئی ہزار سال بعد آئے، یہ کیسی گواہی ہے؟ تو اب امت محمد آگے بڑھے گی اور اللہ تعالیٰ سے بات کر رہی ہے، یا اللہ آپ نے ہمارے پاس قرآن بھیجا اور قرآن کو سمجھانے کے لیے اپنا محبوب اور اپنا رسول بھیجا۔ قرآن نے ہمیں بتایا اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَن أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ۔ قرآن نے ہمیں بتایا، ہمارے نبی نے ہمیں بتایا، ہم اپنے نبی کے اعتماد پر اس بات کو یقین سے کہتے ہیں نوح نے پیغام پہنچا دیا ہے، یہ غدار اور مکار اور جھوٹی اور دغاباز قوم ہے جو نبی پر الزام
لگا رہی ہے تو پھر اس وقت میرا رب بولے گا کہ میرے کلام نے سچ کہا، میرے جبریل نے سچ کہا، میرے مصطفیٰ نے سچ کہا، اور مصطفیٰ کی امت نے بھی سچ کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمد بنایا گواہی دینے کے لیے، گواہی دینے کے لیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس المفسرین وہ فرمانے لگے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، نبی جی ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ساری انسانیت اللہ کو راضی کرنے میں لگی ہوئی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے میں نے مصطفیٰ کو راضی کرنا، میں نے اپنے محبوب کو راضی کرنا ہے، تو ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ابن عباس فرمانے لگے قیامت کی صبح میں جب سارا میدان محشر انسانیت سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہوگا، تو اس وقت آقائے دو جہان، آقائے نامدار، سرور کونین، سید الانبیاء، تاجدار مدینہ اور سرور کائنات، سید الاولین والآخرین، آمنہ کے در یتیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو اللہ ظاہر کرے گا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہے گا میرے محبوب آج آپ بولیں، جو کہیں گے میں آپ کے کہے کو پورا کروں گا، جس کی شفاعت کریں گے میں اس کی بخشش کروں گا۔ تو ابن عباس کی یہ روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کے فرمانے لگے میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ساری امت کی بخشش کا خدا فیصلہ ہو۔ نصیب جا گئے شیرکوٹ والوں کے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ تم گواہ ہو، میرے گواہ ہو، میرے رب کی عدالت کے گواہ ہو، نبیوں کی گواہ ہو، پھر تمہارے گواہی پر گواہ تمہارے خود محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، خود رسول اللہ کہیں گے کہ میری امت سچی گواہی دے رہی ہے۔ تو دنیا میں گواہی کیا دینی ہے؟ دنیا میں کیا گواہی دینی ہے؟ کبھی تبلیغ والوں کا بیان سنا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی ہے، اور حضور کے طریقوں کے علاوہ جتنے طریقے ہیں سب میں ناکامی ہے۔ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، بادشاہ اللہ ہے، متکبر اللہ ہے، مصور اللہ ہے، غفار اللہ ہے، قہار اللہ ہے، وہاب اللہ ہے، رزاق اللہ ہے، فتح اللہ ہے، علیم اللہ ہے، قابل اللہ ہے، باسط اللہ ہے، خافض اللہ ہے، رافع اللہ ہے، معز اللہ ہے، مذل اللہ ہے، سمیع اللہ ہے، بصیر اللہ ہے، حکیم اللہ ہے، عدل اللہ ہے، مجید اللہ ہے، باعث اللہ ہے، شہید اللہ ہے، حق اللہ ہے، وکیل اللہ ہے، متین اللہ، محیی ممیت، حی قیوم، واجد ماجد، واحد احد، صمد قادر، مقتدر، مقدم، مؤخر، اول آخر، ظاہر باطن، والی متعال، بر تواب، منتقم منعم، عفو الرؤوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، مقصد جامع، غنی مغنی، ہادی بدیع، رشید صبور، حنان منان، دیان، قل هو الله احد، سبح لله ما في السماوات وما في الارض، يسبح لله يسبح له ما في السماوات وما في الارض۔ ساری کائنات کی بگڑی بنانے والا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، اولین کا رب اللہ ہے، آخرین کا رب اللہ ہے، انسانوں کو پالنے والا اللہ، جنات کو پالنے والا اللہ، فرشتوں کو رزق دینے والا اللہ، مشرق اور مغرب کو پیدا کرنے والا اللہ، شمال جنوب کو، عروج کو زوال کو، بلندی پستی کو، خوشی غمی کو پیدا کرنے والا اللہ۔ عزت اسے ملے گی جس کے بارے میں اللہ چاہے گا، وہ ذلیل ہوگا جس کو خدا ذلیل کر دے، خوشیاں اسے ملے گی جس کے بارے میں اللہ چاہے گا، وہ آدمی کبھی غموں کی وادی سے باہر نہیں نکل سکتا جس کے بارے میں خدا نے
ہم ناکیوں کے فیصلے فرما دیے، اندھیروں کو پیدا کرنے والا، روشنی کو پیدا کرنے والا، زمین و آسمان کو اور عرش کو، لوح و قلم، کرسی کو، جمیع انبیاء کو، محمد مصطفیٰ کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، جاؤ، دنیا کہہ رہی ہے پیسے سے ہوتا ہے، تم کو پیسے سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ دنیا والے کہتے ہیں عہدوں سے ہوتا ہے، تم کو عہدوں سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ دنیا والے کہہ رہے ہیں وزارت سے ہوتا ہے، تم انکار کرو، وزارت سے نہیں ہوتا، کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تم میرے دھرتی پر گواہ ہو۔ یا عبادی، یا عبادی انکم جائعون فاطعمتہ، انکم ضالون فہدیتہ، انکم عار الا من کسوتہ۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فاعطیت كل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر۔ جاؤ لوگوں کو بتاؤ کہ لوگوں تمہاری ضرورتیں اللہ پوری کر رہا ہے، اس کے حکم سے تم زندہ ہو۔ وہ بولے گا جسے اللہ بلائے گا، وہ دیکھے گا جسے اللہ دکھائے گا، وہ جیے گا جسے اللہ جلائے گا، وہ مرے گا جس کو اللہ مار دے گا، اسی کو عزت ملے گی جس کے بارے میں اللہ نے عزت کے فیصلے فرمائے۔ جاؤ دنیا کے اندر پھرو، مشرق مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، امریکہ میں اور یورپ میں اور افریقہ میں اور ایشیا میں اور پاکستان میں اور پنجاب میں اور سندھ میں اور سرحد میں، پوری دنیا میں پھرو، تم میرے گواہ ہو، میرے گواہ ہو، میری بڑائی اور میری خدائی کے گواہ ہو، اور محمد مصطفیٰ کی مصطفائی کے گواہ ہو۔ اللہ نے پاکیزہ ہستی بھیجی جس کو اپنا محبوب بنایا، نبیوں کا سردار بنایا۔ باقی نبیوں کو زمین پر معراج ہوا، ان کو آسمانوں پر معراج ہوا۔ آسمان بھی پیچھے رہ گئے، وہ آسمانوں سے بھی اوپر چلے گئے۔ جو فرش پر کھڑے ہو کے آسمان کے چاند کو انگلی کا اشارہ کرے تو وہ ٹکڑے ہو جائے، جس کی نبوت کی گواہی پتھروں نے دی، شجر نے دی، حجر نے دی، جس کی نبوت کی گواہی مردہ جانوروں نے دی، جس کی نبوت کی گواہی درختوں نے دی، جس کی نبوت کی گواہی جنگل کے درندوں نے دی، جس کو نبی جانتے ہیں، اولین جانتے ہیں، آخرین جانتے ہیں۔ وَإِذَا قَضَى اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ آپ لوگ ابھی جلسہ کرا رہے ہو نا، اللہ نے آج سے 11,500 سال پہلے ایک جلسہ کیا جس میں ساری اولاد آدم موجود تھی، جمیع انبیاء تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو خطاب کیا، وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، آدم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ، شیخ، الیاس، ادریس، ایوب اور ابراہیم، یعقوب، سلیمان، داؤد اور یوشع، سنو، لوط سنو، سارے نبی ہم خاموش ہوئے تو میرے رب نے کہا سنو، اس کائنات کو کسی کے پیار میں میں نے بنایا ہے، لِأَجْلِكَ أَبْتَحُ الْبَطْحَ وَأُمَوِّجُ الْمَوْتِ وَأَرْفَعُ السَّمَاءِ، یہ عوام کی جکھڑ، یہ قوس قزح کی رنگینی، اور یہ ہنستا مسکراتا ہوا چاند، چمکتا ہوا سورج، اور مسکاتے ہوئی کلیاں اور پھول، اور بل کھاتی ہوئی ندیاں، اور بہتے ہوئے چشمے، اور گرتے ہوئے جھرنے، اور التحیات کی شکل میں یہ پہاڑ، گڑے ہوئے پہاڑ، بچھی ہوئی زمین، اور اٹھا ہوا آسمان، جبریل، میکائیل، اسرافیل، اور انسان، اور موسیٰ اور عیسیٰ، اور آدم کا صفی اللہ ہونا، موسیٰ کا کلیم اللہ ہونا،
نوح کا نجی اللہ ہونا، داؤد کا خلیفۃ اللہ ہونا، یوسف کا صدیق اللہ ہونا، اور موسیٰ کا کلیم اللہ ہونا، عیسیٰ کا روح اللہ ہونا، یہ سب کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ خود خدا کہہ رہا ہے لِأَجْلِكَ أَبْتَحُ الْبَطْحَ وَأُمُجِّجُ الْبَوْلِ وَأَرْفَعُ السَّمَاءِ۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اس نقش سے مانگ کر روشنی اس میں کون و مکان سجایا گیا، وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق اور شاہد بھی، مشہود بھی، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اسے سجایا گیا۔ حشر کا ڈر مجھے کس وجہ سے ہو قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جنت جس کے قدموں میں بسائی گئی، حوض کوثر جس کے ہاتھوں میں اٹھایا۔ لِأَجْلِكَ أَبْتَحُ الْبَطْحَ، شراکوٹ میں بسنے والے انسانوں، تم جتنی چاہے یورپ کی تہذیب میں گرفتار ہو جاؤ، اور انگریز جو جس کو خدا انسان نہیں کہتا، اولئک کالانعام بل هم اضل، اولئک کالانعام بل هم اضل، اولئک کالانعام بل هم اضل۔ دنیا کا کافر میرے رب کے نزدیک، میرے رب کے ہاں غلاظت سے بھی گرا ہوا ہے، گندگی سے بھی حقیر ہے، گندگی سے بھی زیادہ قابل نفرت ہے۔ تو میرا رب کہہ رہا ہے دنیا کے بھٹکے ہوئے انسانوں اور دیوانوں، ایک پاکیزہ ہستی ہے جس جیسا حسین میں نے کوئی نہیں بنایا، جس جیسی حسین آنکھ کسی کو نہیں دی، جس یہ حسین بول کی طرح کسی کو بول نہ دیا، جس جیسی خوبصورت چال کسی کو نہ دی، جس جیسا خوبصورت علم کسی کو نہ دیا۔ وہ کون ہے؟ والضحیٰ کے چہرے والا، وہ کون ہے؟ واللیل اذا سجا کی زلفوں والا، وہ کون ہے؟ الم نشرح لک صدرک کے سینے والا، وہ کون ہے؟ اقرا کی قرات والا، وہ کون ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی رات والا، وہ کون ہے؟ انا اعطیناک الکوثر کے حوض والا، وہ کون ہے؟ والعصر کے زمانے والا، وہ کون ہے؟ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد کے شہر والا، وہ کون ہے؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة یہ معیار والا، وہ کون ہے؟ لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك کے ہاتھ والا، وہ کون ہے؟ ما زاغ البصر کی آنکھ والا، وہ کون ہے؟ وما ينطق عن الهوى کی صداقت والا، وہ کون ہے؟ ولكن رسول اللہ کی رسالت والا، وہ کون ہے؟ وخاتم النبیین کی ختم نبوت والا، وہ کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی رحمت والا، وہ کون ہے؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس کی ذمہ داری والا، وہ کون ہے؟ انا ارسلناک بالحق شاہدا ومبشرا ونذیرا کی صفات والا، وہ کون ہے؟ الطیبات للطیبین اولئک مبرؤون وعائشہ کی پاک دامنی والا، وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، وہ ابو بکر والا، وہ عمر والا، وہ عثمان والا، وہ علی والا، وہ کون ہے؟ انک لعلی خلق عظیم والا، وہ کون ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس کی امت والا، وہ کون ہے؟ قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی کے کام والا، وہ کون ہے؟ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا کے بول والا، وہ کون ہے؟ یا ایھا المدثر کی رضا والا، یا ایھا المزمل کی کملی والا، وہ کون ہے؟ قم اللیل الا قلیلا کے راتوں والا، ان لک فی النہار سبحا طویلا کہ دن میں تبلیغ کرنے والا، وہ کون ہے؟ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق، شاہد بھی، مشہود بھی، وہ کون ہے؟